وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 111۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اور کہنے لگے یہ اہل کتاب کہ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوں گے مگر وہ ہی کہ جو یہودی ہیں یا نصرانی ہیں، یعنی یہود یہ کہنے لگے کہ جنت میں صرف وہ جائیں گے جو یہودی ہیں، اور نصارہ یہ کہنے لگے کہ جنت میں صرف وہ جائیں گے جو نصارہ ہیں، یعنی یہودی جنت میں نہیں جائیں گے، اور یہود کہنے لگے کہ نصارہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ ہر ایک نے یہ دعویٰ کرنا شروع کر دیا، اور یہ اصل بنیادی غلطی ان لوگوں سے کہاں ہوئی کہ ان لوگوں نے دین کی جو اصل حقیقت تھی، دین کی جو اصل روح تھی، اس کو اگنور کیا، پس پش ڈالا، اور یہودیت دین کا نام رکھ دیا۔ اب وہ یہ سمجھنے لگے کہ چونکہ ہم یہودی ہیں، ہمارے نام کے ساتھ یہودیت آتا ہے، اور ہم مذہب کے خانے کے اندر یہودی لکھے جاتے ہیں، لہذا ہم اللہ تعالیٰ کے مطیع و فرما بردار ہو گئے۔ یعنی آپ سادے الفاظ میں یوں سمجھیں کہ وطنی یا قومی لحاظ سے انہوں نے مذہب کو وہ متعارف کروا دیا۔ اب اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ اصل یہودیت سے ہمارا تعلق بھی ہے یا نہیں۔ اصل یہودیت کیا تھی؟ اللہ کی وحدانیت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت، اور جو تورات اتری تھی اس کے اوپر کامل طور پر ایمان لانا اور عمل صالح اپنانا، یہ اصل یہودیت ہے۔ اگر عیسائیت کی طرف آپ آئیں تو یہی عیسائیت کی تعریف بنے گی، اللہ کی وحدانیت، شرک نہ ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت ہے، اور جو انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے اس کے اوپر کامل طور پر ایمان۔ یہ نہیں ہے کہ کچھ حصے کو ماننا، کچھ کو چھوڑا، اور عمل صالح اپنانا، ان سے پہلے جو نبی گزرے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو ماننا، اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بعد آنے والے جس نبی کی پیشن گوئی کی ہے ان کے اوپر ایمان لانا، یہ کامل عیسائیت ہے۔ نہ یہودیوں نے کامل یہودیت اختیار کی، نہ عیسائیوں نے کامل عیسائیت اختیار کی، اس کو ایک قوم بنا دیا۔ اب یہ سمجھنے لگے کہ بس یہ جس کے نام کے ساتھ یہودی آ گیا بس وہ جنت میں جائے گا۔ اب وہ جنت کے ٹھیکیدار بن کر بیٹھ گئے کہ جنت کس کی؟ بس جنت ہماری۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تلک امانیہم، یہ ان کی آرزوئیں ہیں، یہ ان کی خواہشات ہیں۔ قل ہاتوا برہانکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے کہ دلیل لاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تمہاری کون سی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ صرف یہودی جنت میں جائیں گے؟ کہاں لکھا ہے کہ صرف عیسائی جنت میں جائیں گے اور مسلمان جنت میں نہیں جائیں گے؟ بلا، کیوں نہیں؟ اب اصل اللہ تعالیٰ ایک ضابطہ بیان فرما رہی ہیں، من اسلم وجہہ للہ، جو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکائے، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اب یہ اللہ کے سامنے جھکائے یعنی ایمان لائے۔ جب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف نہیں لائے تھے، اس وقت تک یہودیت میں رہ کر، یعنی کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات ہیں ان کو مان کر اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکانا، اس وقت تک یہ تھا۔
جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ گئے تو اب ان سارے یہودیوں کا اسلام یہ تھا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں اور عیسائیت کے مطابق اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکائیں. اور جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں، قرآن نازل ہو چکا ہے، اب قرآن کے مطابق یہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکائیں. جب تک یہ نہیں ہوگا اس وقت تک اللہ تعالیٰ کیا ایمان قبول نہیں. من اسلم وجہہ للہ، جو اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دے، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ عمل میں بھی سچا ہو، سچا عمل بھی لائے. یہ صرف نام کا مسلمان نہ ہو، نام کا وہ مذہب والا نہ ہو، تو فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّ، اس کا اجر اس کے رب کے پاس محفوظ رہے گا. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، نہ ایسے لوگوں پر کوئی خوف ہوگا، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ ایسے لوگ غمگین ہوں گے. تو یہ صرف نام رکھ لینا قومیت کی بنیاد پر، وطنیت کی بنیاد پر، اور اس کو بنیاد بنا کر کہنا چونکہ وہ ایسا نہیں ہے لہذا وہ جنت میں نہیں جائے گا، یہ غلط ہے. اس میں ہم سب کے لیے ایک رہنمائی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم صرف اس بات پر مطمئن ہو جائیں کہ ہم مسلمان ہیں، مذہب کے خانے میں ہمارے ساتھ، ہمارے نام کے ساتھ مسلمان لکھا جاتا ہے، ہم مسلمانوں کے گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں لہذا ہم پکے جنتی. یہ بات ٹھیک نہیں ہے. ہم باعتبار قوم کے، باعتبار وطن کے ہم مسلمان کہلائیں تو ہم جنت میں جانے کے مستحق نہیں ہیں. ہم جب تک کہ باعتبار مذہب کے، باعتبار دین کے، باعتبار اللہ کی اطاعت کے ہم مسلمان نہیں بنیں گے، اور جب تک صفت احسان ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگی، جب تک ہم عملی مسلمان نہیں بنیں گے. یوں کہہ لیں، ایک ہوتا ہے نسلی مسلمان، ایک ہوتا ہے عملی مسلمان. ہم نسلی مسلمان ہیں اور ہمیں صرف اس چیز کا دھوکہ لگا ہوا ہے کہ ہم نسلی مسلمان ہیں لہذا ہم تو جنتی نہیں. جب تک ہم عملی مسلمان نہیں بنیں گے اس وقت تک ہم جنت میں جانے کے مستحق نہیں بنیں گے. یہ ہم سب کے لیے رہنمائی ہے. اللہ تعالی ہمیں یہ رہنمائی دے رہے ہیں. وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہود کہنے لگے کہ نصارہ کسی چیز پر نہیں، یعنی ان کا کوئی مذہب نہیں، ان کی مذہب کی کوئی بنیاد نہیں، ان کا مذہب کوئی قابل قبول نہیں. وقالت النصارى، نصارہ کہنے لگے لیست الیہود علی شیء، یہود کسی چیز پر نہیں، یعنی ان کی مذہب کی کوئی حقیقت نہیں. وہم یتلون الکتاب، حالانکہ وہ کتاب کو پڑھتے ہیں اور ان کی کتابوں کے اندر سارے نبیوں کا تذکرہ ہے، سابقہ جو گزر چکے ہیں ان نبیوں کی تصدیق ہے، آنے والے نبیوں کی پیشن گوئیاں ہیں. پھر کیسے وہ یہ بات کہہ رہے ہیں؟ کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، ان کے باتوں کی مثل تو جہال نے باتیں کی تھی. یعنی جب یہود اور نصارہ آپس میں الجھ پڑے تو مشرکین کو بھی یہ کہنے کا موقع مل گیا تم میں سے کوئی بھی کسی چیز پر نہیں ہے، اصل اور سچا مذہب ہمارا ہے، اس شرک وہ اصل مذہب ہے. یہ تم تو ان والی باتیں کہنے لگے. فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، اللہ ان کے مابین قیامت کے دن عملی فیصلہ کرے گا. فیما کانوا فیہ یختلفون، جس کے مابین یہ آپس میں اختلاف کر رہے ہیں. دلائل کا فیصلہ تو اللہ دنیا میں کر چکا ہے، عملی فیصلہ یہ ہوگا کہ بد عمل کو جہنم میں پھینک دے گا اور صحیح عمل والے کو جنت میں بھیجے گا. یہ عملی فیصلہ ہوگا. بقیہ دیکھیں کہ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم چلو مسلمان تو ہیں نا، چاہے نام کے صحیح، تو ہم مسلمان ہو کر ذلیل و رسوا ہیں، مسلمان ہو کر ہم تجارت میں اور دنیا کی مال کی فراوانی میں پیچھے ہیں کفار سے، مشرکین سے. دیکھیں یہ بات ہم اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ ہمارا دنیا کے اندر ذلت و رسوائی کا سبب اسلام نہیں ہے، ترک اسلام ہے. اسلام کی وجہ سے ہم ذلیل نہیں ہو رہے. بقیہ یہ کہنا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ چلو نام کے صحیح ہم کلمہ گو تو ہیں، توحید کے قائل تو ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تو مانتے ہیں. بقیہ تو دیکھو وہ تو بعض قومیں تو اللہ ہی کے منکر ہیں، چلو ہم نام کے صحیح. تو یہاں دو باتیں سمجھ لیں. ایک بات یہ ہے کہ آدمی کا اپنے تعلق والے سے، اپنے شاگرد سے، اپنے دوست سے معاملہ مختلف ہوتا ہے اور اپنے دشمن سے
الگ ہوتا ہے. جو آپ کا تعلق والا ہے، آپ کا بیٹا ہے، آپ کا بھائی ہے، آپ کا دوست ہے، اس کی جو کمیاں کوتاہیاں ہوں گی آپ اس کو تنبیہ کریں گے، اس کو سمجھائیں گے کہ یہ ایسا نہیں ہے، ایسا ہے. اور جو دشمن ہے آپ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، وہ ٹھیک کرتا ہے، غلط کرتا ہے، کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا ہے، آپ کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا معاملہ بھی بالکل ایسے ہی ہے کہ جو اللہ کو مان رہے ہیں اور کم از کم نام کے مسلمان بنے ہوئے ہیں، تو ان کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی بدعملی کی کچھ نہ کچھ سزا دنیا میں دے رہے ہوتے ہیں. ایک تو آخرت میں ان کا وزن ہلکا ہو، دوسرا یہ متوجہ ہو کر میری طرف آئیں، دائیں بائیں نہ چکر لگائیں، دائیں بائیں نہ گھومیں. ایک تو یہ فرق ہوتا ہے. دوسرا فرق یہ ہے کہ دیکھیں ہر چیز کا مختلف اثر ہوتا ہے. دیکھیں ایک تجارت ہے اور ایک بیماری کا علاج ہے، دونوں چیزیں مختلف ہیں. اگر آپ تجارت کر رہے ہیں اور تجارت سے آپ کو نفع آ رہا ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ جو آپ کو بیماری ہے اس کا علاج بھی ساتھ ساتھ ہو رہا ہے، کیونکہ آپ تجارت جو کر رہے ہیں. کیا خیال ہے؟ تجارت کرنے سے بیماری کا علاج تو نہیں ہوگا نا. بیماری کا علاج کیسے ہوگا؟ جب آپ ڈاکٹر کے پاس جا کر میڈیسن لیں گے تب بیماری کا علاج ہوگا. اور اگر کوئی یہ سمجھے کہ جی میں نے تو بہت اچھے طریقے سے چیک اپ کروایا ہے، میڈیسن بھی لی ہے، کھا بھی رہا ہوں، پتہ نہیں میری تجارت کیوں نہیں ترقی کر رہی. تو علاج کا، جسمانی علاج کا تجارت سے کیا لینا دینا؟ تجارت ترقی کرے گی تجارت کے اصولوں کو اپنانے سے، اور آپ کو صحت ملے گی اپنا علاج کروانے سے. جب علاج کروانے سے تجارت اچھی نہیں ہوتی، اسی طرح آپ کا یہ سمجھنا کہ چلو ہم کلمہ گو تو ہیں، اس کی وجہ سے آپ کی تجارت بھی اچھی ہو جائے اور آپ دنیاوی جو ترقی ہے اس کے اندر بھی سب سے آگے نکل جائیں، اس سے تو کوئی تعلق نہیں ہے. بھئی تجارت تو ترقی کرے گی تجارت کے اصولوں کو اپنانے سے، اس میں سچائی کے لانے سے، اس میں امانت داری دیانت داری کے لانے سے، اس کے اندر دھوکہ نہ دینے سے تجارت ترقی کرے گی. تحقیقات کے میدان میں آپ آئیں گے تو آپ کی معیشت، آپ کی جو ٹیکنالوجی ہے آپ اس میں ترقی کریں گے. نماز پڑھنے سے تو ٹیکنالوجی کے اندر آپ ترقی نہیں کریں گے. نماز سے یقیناً آخرت بنے گی، نماز سے یقیناً آپ کے جسم میں، دل میں طہارت و پاکیزگی حاصل ہوگی. لیکن ایٹم بم بنانے کے لیے تو پھر ایٹم بم کی محنت کرنی پڑے گی، مزید 2 نفل تو نہیں پڑھنے پڑیں گے. یہ بات میرے خیال سے ہمیں واضح طور پر سمجھ میں آ رہی ہے. مسلمان ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ساری جد و جہد چھوڑ دیں اور بیٹھ جائیں صرف نوافل پڑھیں تو آپ کے سارے جو دنیاوی ترقیاں ہوں گی وہ بھی ہونے لگ جائیں گی. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، پھر کہنے کی قرآن کو کیا ضرورت تھی کہ جتنا ہو سکے اتنا دشمن کے خلاف تیاری رکھو، گھوڑوں کے ذریعے سے، اسلحے کے ذریعے سے. پھر یہ بات کہنے کی تو ضرورت نہیں تھی، صرف یہ کہہ دیا جاتا کہ 2 نفل مزید بڑھاؤ. دیکھیں اسے کسی عمل کی ناقدری کرنا مقصود نہیں ہے کہ وہ عمل کم حیثیت کا ہے، صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ ہر عمل کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے. تو اسلام نے ہمیں کب یہ کہا ہے کہ آپ اپنی تجارت کے اندر پاکیزگی اور حسن اخلاق اور امانت داری دیانت داری نہ لائیں؟ یہ کب اسلام نے ہمیں کہا؟ بلکہ جو قومیں یہ کر رہی ہیں اور جس بنیاد پر ترقی کر رہی ہیں وہ تو یہی اسلام کی دی ہوئی جو تعلیمات ہیں تجارت سے متعلق ہیں، تو وہ تو انہی کو اپنا کر ترقی کر رہی ہے. اور ہم نے لینے میں تو ہم اتنے شیر ہیں کہ ان کی وضع قطع تو لینے کے لیے تیار ہو گئے اور لے لیا. ان کی وضع قطع ہم نے لے لی. ہم اپنے چہرے دیکھیں، ہم اپنا لباس دیکھیں، مطلب جو اسلام سے دور ہیں، ہم اپنا کردار دیکھیں، اپنی شادیاں دیکھیں. وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود. ہم مسلمان ہیں جسے دیکھ کر شرمائے یہود. وضع میں تم ہو نصارہ یعنی نصرانیوں کی طرح تمہاری شکل و صورت ہے، اور تمدن یعنی کہ معاشرت میں رہن سہن میں تم ہندو ہو، اور تمہارا عملی شکل یہ ہے، تمہاری اخلاقیات کا حال یہ ہے کہ یہود بھی تمہیں دیکھ کر شرما جائیں اور پھر دعوے ہمارے ہاتھ سے جائیں نا. تو یہ بھی تو ہمیں سوچنا ہوگا
کہ جن اصولوں کو لے کر وہ ترقی کر رہے ہیں وہ تو ہمارے مذہب نے ہمیں سکھایا۔ اب کل حسن نے جو میں نے حدیث سنائی تھی، کسی کو یاد ہے کیا حدیث سنائی تھی؟ بہت ساروں کو یاد ہوگی، تھوڑا سا ذہن پر توجہ دیں۔ الطہور شطر الایمان، پاکیزگی نصف ایمان، نصف ایمان۔ ایک مسلمان کے لیے مجھے بتائیں کہ ایمان سے زیادہ قیمتی کوئی چیز ہے؟ کوئی بڑی چیز ہے ایمان سے آگے کوئی چیز ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان سے صفائی ستھرائی کو تشبیہ دی، اور صرف تشبیہ نہیں دی، یوں فرمایا کہ آدھا ایمان صرف یہ صفائی ستھرائی۔ اور ہمارے ممالک کو آپ دیکھ لیں، ہم مسلمانوں کے اور غیر مسلموں کے ممالک میں آپ چلے جائیں، وہاں دیکھ لیں، تو کیا یہ ہمارا مذہب ہمیں کہہ رہا ہے کہ چونکہ تم نے کلمہ پڑھ لیا لہذا اب تمہیں صفائی ستھرائی کی ضرورت نہیں ہے، اب ٹھیک ہے جیسے تیسے چلتے رہو؟ تو ہم نے پتہ نہیں کہاں سے یہ نتیجہ نکال لیا کہ ہم تو چونکہ مسلمان ہیں لہذا پھر پاکستانی ہیں نا جی، جو ہم مسلمان ہیں نا جی پھر ہم تو ایسا کریں گے۔ پتہ نہیں ہم نے کہاں سے یہ رزلٹ نکالا۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ ہمارے ذہن میں جو آتا ہے کہ چلو مسلمان تو ہیں، کلمہ گو تو ہیں، تو ہم کیوں نہیں دنیا میں ترقی کر رہے؟ تو بھئی دنیا میں ترقی کریں گے، دنیا میں ترقی کرنے کے اصول جو ہمارے مذہب نے سکھائے ہیں ان کو اپنانے سے، ٹھیک ہے؟ اور جو ہم نے مذہب پر عمل کر رہے ہیں اس سے ہماری آخرت بنے گی اور اس سے ہماری دنیا بھی بنے گی، تب جب کہ ہم اس سے نکلنے والے اصولوں کو اپلائی کریں اور اپنی دنیا کو بھی بہتر بنائیں، تو ہماری دنیا بھی بہتر بنے گی، ہماری تجارت بھی ترقی کرے گی اور ہم تحقیق کے میدان میں بھی آگے بڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔